نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إنا لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا محيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذ
عزا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبان السماء شيبان السماء منفتح به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو
خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بابا جبل عليه الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا نیچے تشریف رکھتے ہیں ان سب کی مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم وہ فرش اور لب آ جائے. اس مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید صابر عطا فرمائیں گے اور پیشخانی کے فراز انجام دیں گے. ہمارے اور دو تین شعرا ہیں اور سوچخانی کے فراز انجام دیں گے جناب شرمیلا اپنے ساتھ ہمارے سامنے تشریف رکھتے ہیں. 4 مصرے سے میں ان کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ یہ مصرع ایسا ہے کہ یہ فرش ازا کی اہمیت تھا کہ جو امامت میں نام آئے ہیں جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں. ایسی مجلس کو کون چھوڑے گا جس میں 12 امام آئے ہیں. واہ واہ واہ. ایک بلند ترین نعرے سلوات. سوز اور سلام کی زحمت. سب سے پہلے تو اللہ کی مدح میر انیس کی زبانی فرمائے. گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے بلبل کی زباں پر گفتگو تیری ہے بلبل کی زباں پر گفتگو تیری ہے ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے جس پھول کو سونگھتا ہوں بو
تیری ہے گلشن میں صبا کو. ادب 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 ادب. نعرہ سلوات. جناب عباس کے سلسلے کا ایک چھوٹا سا سوز. حضرت عباس شاہ لافتہ کے شعر ہیں. حضرت عباس شاہ لافتہ کے شعر ہیں. خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شعر ہیں. خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شعر ہیں. حضرت ابا کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب. کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب. وہ خدا کے شعر یہ شعر خدا کے شعر ہیں. وہ خدا کے شعر یہ شعر خدا کے شعر ہیں. حضرت عباس. آداب آداب آداب. نعرہ سلوات. ایک سلام میر نفیس میر انیس کے بیٹے ان کا سلام ہے. نعرہ سلوات. مجرے جس سے نبی خوشوں کلام ایسا ہو اور خلد ملنے کا پیام آئے سلام ایسا ہو حر نے کی جان فدا شہ نے دیا خلد میں گھر. حر نے کی جان فدا شہ نے دیا خلد میں گھر. ایسا آقا ہو جہاں میں تو غلام ایسا ہو مجرئی جس سے پیشوا سب کے علی مثل نبی بعد نبی. پیشوا
سب کے علی مثل نبی بعد نبی دے امامت جسے اللہ امام ایسا ہو مجھ رہی جس سے کربلا کو بھی عجب حق نے دیا عز و شرف ہے کربلا کو بھی عجب حق نے دیا عز و شرف دیکھے کعبہ جسے حسرت سے مقام ایسا ہو مجھے جالی کہتے ہی مشکل ہوئے فوراً آسان ہے جالی کہتے ہی مشکل ہوئے فوراً آسان اس میں اعظم کا اثر جس میں ہو نام ایسا ہو مجھے دل میں رکھتے ہیں میں حب علی ظرف ہے دل میں رکھتے ہیں میں حب علی ظرف ہو شراب ایسی جو گل رنگ تو جام ایسا ہو تیری اس نظم کا ہر جا ہے یہی شورا نفیس ہے تیری اس نظم کا ہر جا ہے یہی شورا نفیس ہو زبان ایسی جو شیریں تو کلام ایسا ہو مجرئی جس سے آداب فاتحہ تنہا رہے حسین جو دشت قتال میں تنہا رہے حسین جو دشت قتال میں طاقت رہی نہ جنگ کی زہرا کے لال میں بانوں کے بیر دائے تھے ہر دم خیال میں کی جا کے عرض بار گہے ذوالجلال میں ابن بطول سبتے رسالت پناہ یا رب گواہ رہیو کہ میں بے گناہ ہوں تنہا
رہے حسین. سب نور چشم سامنے آنکھوں کے مر گئے. عباس خاتمہ میرے لشکر کا کر گئے. قاسم کی ماں پکار رہی ہے کدھر گئے. اکبر بھی نامراد جہاں سے گزر گئے. ششماہ سو رہا ہے میرا قتل گاہ میں. اچھی کمائی تھی جو لٹی تیری راہ میں. تنہا رہے حسین. سب فوج قتل ہو چکی ایک میں جیا تو کیا. اب ظالموں نے مجھ پہ رحم بھی کیا تو کیا. پہلے تو پانی بند کیا اب دیا تو کیا. کنبہ ترس کے مر گیا میں نے پیا تو کیا. بیچارگی کے وقت تو ہی چارہ ساز ہے. بندہ نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے. تنہا رہے حسین. آخری بند. جنگل میں بوستان رسالت لٹا چکا. بھائی کے اور بہن کی بھی دولت لٹا چکا. پونجی حرم کی اپنی بذات لٹا چکا. سب کچھ برائے بخشش امت لٹا چکا. باقی کوئی شہیدوں کے دفتر میں اب نہیں جز عابد مریض. کوئی گھر میں اب نہیں. تنہا رہے حسین. آداب آداب. مولا ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت دے اور اسی طریقے یہ پڑھتے رہیں. بہترین آواز اور اچھی آواز شعر آپ نے سنے. رات 4 مصرے قبلہ سماعت فرمائیے کہ منافقوں کو میں یوں ہی سزائیں دیتا ہوں. منافقوں کو میں یوں ہی سزائیں دیتا ہوں. گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں. منافقوں کو میں یوں ہی سزائیں دیتا ہوں. گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں. علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں. میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں. رات
دو شعراء ہمارے بیچ ہیں، جناب موجد صاحب ہیں اور جناب اسد جعفری صاحب. ایک مطلع 2-3 شعر یہ علم کے حوالے سے، کیونکہ مولا عباس کا علم ہے. ایک مطلع 2-3 شعر سماعت فرمائیے کہ جانتا ہے یہ علم کتنے علمدار ہوئے. جانتا ہے یہ علم، صابر بھائی، جانتا ہے یہ علم کتنے علمدار ہوئے. کبھی حمزہ تو کبھی جعفر طیار ہوئے. فضل خالق سے مگر حیدر کرار ہوئے. چھڑ گئی ذکر وفا نیند سے جاگا ہے علم. دست عباس پہ سونے پہ سہاگا ہے علم. دست عباس پہ سونے پہ سہاگا ہے علم. بولے مرتد کے طلبگار کو کیوں دوں میں علم. پھول موجود ہے پھر خار کو کیوں دوں میں علم. بولے مرتد کے طلبگار کو کیوں دوں میں علم. پھول موجود ہے پھر خار کو کیوں دوں میں علم. حق کا قرار ہے فرار کو کیوں دوں میں علم. حق کا قرار ہے فرار کو کیوں دوں میں علم. لاکھ مانگا کرے غدار کو کیوں دوں میں علم. لاکھ مانگا کرے غدار کو کیوں دوں میں علم. ارے ڈوبنے کے لیے عظمت کا بھرم مانگا تھا، ایک دن تیرے بزرگوں نے علم مانگا تھا. ایک دن تیرے بزرگوں نے علم مانگا تھا. آئیے میں خوش جناب موجد صاحب سے گزار ہوں کہ مونس جعفری صاحب سے گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں. بلند ترین نعرے سلوات. سرکار اگر یہ بلند ترین ہے تو ایک سلو آواز میں نعرے سلوات بھیج دیے. مطلب ملاحظہ فرمائیں جناب علی اکبر کی شان میں کلام پیش کر رہا ہوں. حسن کے عرش بری کا ہے ستارہ اکبر. حسن کے عرش بری کا ہے ستارہ اکبر. اے زلیخا تیرے یوسف سے ہے پیارا اکبر. اے زلیخا تیرے یوسف سے ہے پیارا اکبر. یہ ہے سردار جوانان جنا کا بیٹا. یہ ہے سردار جوانان جنا کا بیٹا. بن گیا جلوہ گہ گلشن طوبیٰ اکبر. بن گیا جلوہ گہ گلشن طوبیٰ اکبر. کل ماں کا تو پوتا ہے یہ عظمت تیری. کل ماں کا تو پوتا ہے یہ عظمت تیری. تیری آنکھوں میں ہے ایمان کا اجالا اکبر. تیری آنکھوں میں ہے ایمان کا اجالا اکبر. درود پڑھ دیتا. تو ہے تصویر پیامبر کی قسم. تو ہے تصویر پیامبر کی قسم. تیری زلفوں کو مشیت نے سنوارا اکبر. تیری زلفوں کو مشیت نے سنوارا اکبر. آ گیا مثل عبداللہ حمایت کے لیے. آ گیا مثل عبداللہ حمایت کے لیے. تجھ کو جب دین الہی نے پکارا اکبر. تجھ کو جب دین الہی نے پکارا اکبر. پہلواں 400 مارے گئے کہ حملے میں. پہلواں 400 مارے گئے کہ حملے میں. مرحبا یہ تیرے خنجر کا کرشمہ اکبر.
مرحبا یہ تیرے خنجر کا کرشمہ اکبر، مرحبا یہ تیرے خنجر کا کرشمہ اکبر، رن میں لڑنے کا ہنر دیکھ کے فوجیں بھاگی، رن میں لڑنے کا ہنر دیکھ کے فوجیں بھاگی، لاکھ دو لاکھ پہ بھاری ہے اکیلا اکبر۔ آیا میدان میں تو جادے پہ علی کے تو چلا، آیا میدان میں تو جادے پہ علی کے تو چلا، تیرا جادہ تو شجاعت کا ہے جادہ اکبر۔ درود پڑھ دیں حضرات۔ ہوش باطل کے اڑے تیری اذاں جب گونجی، ہوش باطل کے اڑے تیری اذاں جب گونجی، تیرا لہجہ تو پیامبر کا ہے لہجہ اکبر۔ یہ ہے معراج فضیلت کی زمانہ دیکھے، یہ ہے معراج فضیلت کی زمانہ دیکھے، ساتھ اللہ کے ہے نام تمہارا اکبر، اور مد کا تیری نہ حق ہوگا دائے مونس، مد کا تیری ادا حق نہ، مد کا تیری نہ حق ہوگا دائے مونس، تو فضائل کا ہے بہتا ہوا دریا اکبر۔ تو فضائل کا ہے بہتا ہوا دریا پر۔ یہ تھے جناب مونس جعفری صاحب۔ حضرات بس ہمارے بیچ آخری شعر، ایک مصرع ہوا تھا کہ زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا۔ مونس بھائی، زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا، تو یہ مصرع ہوتا ہے، ایک مطلب دو شعر سماعت فرمائیے۔ کہ آنسو اٹھا کے ایک سلوات دیجیے محمد بچپن میں ذوالفقار کے قصے سنائے تھے، بچپن میں ذوالفقار کے قصے سنائے تھے، دو نیمچوں نے جنگ کا نقشہ بدل دیا، دو نیمچوں نے جنگ کا نقشہ بدل دیا، فرش زمین سے اٹھ کر آنکھوں تک آ گئی، فرش زمین سے اٹھ کر آنکھوں تک آ گئی، عباس نے فرات کا رستہ بدل دیا، عباس نے فرات کا رستہ بدل دیا۔ آج کل جو ہمارے حکمراں ہماری قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ملعون قرآن پہ ٹپڑی کر رہا ہے، یہ 4 مصرے اس کے لیے کہ بچپن میں ذوالفقار کے قصے سنائے تھے، دو نیمچوں نے جنگ کا نقشہ بدل دیا، آنسو اٹھا کے رکھ دیا تلوار کی، آنسو اٹھا کے فرش زمین سے اٹھ کے آنکھوں تک آ گئی، عباس نے فرات کا رستہ بدل دیا، عباس نے فرات کا رستہ بدل دیا، اپنے بھی بولنے لگے دشمن کی بولیاں، اپنے بھی بولنے لگے دشمن کی بولیاں، سکوں کی گھنگرج نے عقیدہ بدل دیا، اپنے بھی بولنے لگے دشمن کی بولیاں، سکوں کی گھنگرج نے عقیدہ بدل دیا، آنسو اٹھا کے رکھ دیا تلوار کی جگہ، زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا۔ آئیے میں 4 مصرے اسی شاعر کے، اور شاعر کو بلانے سے پہلے اس کے 4 مصرے میں اس کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بلند ترین نعرے سلوات دیجیے۔ کیوں بے وجہ ترائی پہ قبضہ جمائے ہو، کیوں بے وجہ ترائی پہ قبضہ جمائے ہو، کیوں بے وجہ ترائی پہ قبضہ جمائے ہو، 2 لاکھ سے وہ ایک
संभाला न जाएगा। अरे तुम पे अली के शेर ने हमला जो कर दिया, हैबत से मर तो जाओगे, भागा न जाएगा। आइए मैं गुजारूं जनाब असद जाफरी साहब से जो तशरीफ लाएं, एक बुलंद तरीन नारे सलवार। एक सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद। सरकार 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, देखेंगे मैं सब। किस्मत बदल के शाह ने क्या क्या बना दिया, किस्मत बदल के शाह ने क्या क्या बना दिया, बंजर ज़मीं को अर्शे मौला बना दिया, किस्मत बदल के शाह ने क्या क्या बना दिया, बंजर ज़मीं को अर्शे मौला बना दिया, किस्मत बदल के शाह ने। और ये शेर देखें, राहिब को 7 बेटे तो फितरुस को बालों पर, राहिब को 7 बेटे तो फितरुस को बालों पर, हुर को मेरे हुसैन ने हीरा बना दिया, राहिब को 7 बेटे तो फितरुस को बालों पर, हुर को मेरे हुसैन ने हीरा बना दिया, किस्मत बदल के शाह ने क्या क्या बना दिया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक मतला और चंद अशआर हाजिर करता हूँ, रान साहब देखेंगे सकता देखेंगे। दरे अली पर जबीन रख कर नसीब अपना जगा के देखो, मतला हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास। दरे अली पर जबीन रख कर नसीब अपना जगा के देखो, जहाँ में इज्जत मिलेगी तुमको हुसैन का गम मना के देखो, जहाँ में इज्जत मिलेगी तुमको हुसैन का गम मना के देखो। और शेर यहाँ से हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास। कहा जरी ने यजीदियों से तुम्हारी औकात है यही तक, उलट के रख दूंगा सारा मैदान, कदम तो अपना बढ़ा के देखो, उलट के रख दूंगा सारा मैदान, कदम तो अपना बढ़ा के देखो। तुम्हें भी ज़हरा दुआएं देंगी, फरिश्ते आने लगेंगे घर में,
صفے ازا کو بچھا کے دیکھو علم جری کا اٹھا کے دیکھو صفے ازا کو بچھا کے دیکھو علم جری کا اٹھا کے دیکھو سکینہ بی بی کا مانگو صدقہ حسین تم کو عطا کریں گے کسی بھی پیاسے کو تھوڑا پانی بنا میں اصغر پلا کے دیکھو کسی بھی پیاسے کو تھوڑا پانی بنا میں اصغر پلا کے دیکھو. اور یہ تمام مولائیوں کا مجمع ہے. آپ نظر کرتا ہوں یہ شعر سماعت فرمائیں. علی علی تھا علی علی ہے علی ہمیشہ علی رہے گا تمہاری اوقات ہی کہاں ہے جو آسماں کو گھٹا کے دیکھو تمہاری اوقات ہی کہاں ہے جو آسماں کو گھٹا کے دیکھو. نبی کو کہتے ہو اپنے جیسا یہ شرک و بدعت نہیں تو کیا ہے اگر ذرا بھی ہو تم میں ہمت علی کو خود سا بتا کے دیکھو. نبی کو کہتے ہو اپنے جیسا یہ شرک و بدعت نہیں تو کیا ہے اگر ذرا بھی ہو تم میں ہمت علی کو خود سا بتا کے دیکھو اگر ذرا بھی ہو تم میں ہمت علی کو خود سا بتا کے دیکھو. اور حضرات آخری شعر اور یہ وہ واقعہ کہ جس وقت ایک مردے کو زندہ بنا کے لایا گیا ایک زندہ کو مردہ بنا کے لایا گیا اور مولا سے کہا اس کی نماز پڑھا دی اس کا اثر کیا ہوا. بس آخری شعر سماعت فرمائیں. نماز میت ہوئی مکمل تو مسکرا کر علی یہ بولے اب اس کے شانے ہلا کے دیکھو ذرا اسے اب جگا کے دیکھو. نماز میت ہوئی مکمل تو مسکرا کر علی یہ بولے اب اس کے شانے ہلا کے دیکھو ذرا اسے اب جگا کے دیکھو. شکریہ. یہ تھے جناب اسد جعفری صاحب. آئیے میں 4 مصرے قبلہ کے استقبال کے لیے اور یہ تمام مومنین کی طرف سے کہ بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمن ملے بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمن ملے. الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے. آئیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید صابر عمرانی صاحب سے جو تشریف لائیں ایک بلند ترین نعرے سلوات. نعرے حیدری.
سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان ولکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان۔ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد۔ الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، صلوات بر محمد۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر آنے کے بعد محترم بزرگ ہمارے مرثیہ خان نے ایک سلام پڑھا میر نفیس کا، اس کے ایک مصرے سے کہ مقام ایسا تو ہو، اور پھر بنجر زمین کو عرش معلیٰ بنا دیا۔ کئی شعراء نے کربلا کے حوالے سے ایک مصرع یا شعر پڑھے تو ذہن میں یہ بات آئی کہ جو موضوع سوچا ہے اس کو کربلا کی طرف بدل دیا جائے، اس لیے کہ ماحول بہت اچھا لگا۔ واقعی جو مقام کربلا ہے، جو عظمت کربلا ہے، خاک شفا کی جو عظمت ہے، وہ دنیا میں کسی بھی زمین کی نہیں ہے۔ اسی سے بات ذہن میں آئی تو جو بھی بہرحال انشاءاللہ ہوگا اس منبر کا صدقہ پیش کیا جائے گا۔ بس توجہ کا طالب ہوں، خاص طور سے میری گفتگو ان بچوں سے ہے، نوجوانوں سے ہے۔ یہ حدیث پیغمبر ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو جائے سجدہ بنایا گیا ہے اور پاکیزہ بنایا گیا ہے۔ یہ زمین میرے لیے، پیغمبر فرما رہے ہیں، یہ زمین میرے لیے سجدے کی جگہ ہے اور پاکیزہ جگہ ہے۔ اب اس میں کوئی شرط نہیں رکھی کہ کون سی زمین، تمام زمین اور پوری زمین جو ہے وہ جائے سجدہ ہے، یعنی آپ کہیں بھی زمین پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اسی سرزمین پہ سجدہ ہوگا یا فلاں جگہ سجدہ ہوگا فلاں جگہ نہیں ہوگا، زمین پر کہیں بھی۔ اسی لیے جو ہمارے یہاں مسائل شرعی ہیں نماز کے لیے، اس میں سجدہ کی جو ترجیح دی گئی ہے، پہلا مقام وہ زمین کا ہے، زمین کے بعد دوسری چیزیں ہیں۔ مثلا پتھر ہے، کاغذ ہے، لکڑی ہے، درخت کے پتے ہیں، وہ چیز کہ جو کھائی اور پی نہیں جاتی اور زمین سے اگتی ہو، اس پر سجدہ ہمارے لیے شریعت نے جائز قرار دیا، لیکن ترجیح جو دی گئی ہے وہ زمین کو دی گئی، زمین کہ اول زمین۔ اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے زمین کو جائز سجدہ قرار دیا گیا، اور یہ پاکیزہ ہے و طہورا، اور اسے پاک قرار دیا گیا۔ پوری دنیا کی زمین پاک ہے جب تک کہ وہ الگ سے نجس نہ ہو جائے۔ خود سے زمین پاک ہے، وہ نجس ہو جائے ایک الگ موضوع ہے، یعنی اس پر کوئی نجاست لگ جائے، لیکن خود سے وہ اصلاً جو ہے اس کا اصلی جو وجود ہے وہ پاک و پاکیزگی کا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر پاک نہ ہوتی تو جائے سجدہ نہ ہوتی، اس لیے کہ سجدے کے لیے پاک ہونے کی شرط ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ ایسی چیز پر سجدہ ہو کہ جو انسان استعمال نہیں کرتا ہے۔ کئی بار مسائل آتے ہیں، کل بھی ایک مسئلہ آیا، اس بات آگے تو کہتا چلوں
اسی لیے ہمارے یہاں شرعی مسلک شیعہ میں فقہ جعفری میں ان چیزوں پہ سجدہ نہیں ہے کہ جو انسان استعمال کرتا ہے کھانے پینے میں. مثال پر تو کپڑا ہے، قالین ہے، یہ استعمال ہوتی ہے، یہ کپڑے کی ایک شکل ہے. اب یہ الگ بات سے بچھا دیا گیا ہے، اس کو ویسا بنایا گیا ہے کہ یہ، ورنہ اس پہ سجدہ نہیں ہے. ہاں لکڑی کی چٹائی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتھر ہے، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، ویسے پتھر لگا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب انسان کہیں پھنس جاتا ہے تو اسے وہ پتا توڑ لیتا ہے، مثلا درخت کا پتا ہی توڑ لیتا ہے، اس پہ سجدہ کر لیتا ہے. لیکن ہم الحمدللہ ترجیح دیتے ہیں زمین کو، اور اس کے بعد جو ترجیح دیتے ہیں وہ انشاءاللہ ایک الگ موضوع ہے، وہ اس پر گفتگو ہوگی. اولاً زمین کی اہمیت کیا ہے؟ آپ زمین کا ذرا اندازہ لگائیں کہ زمین کتنی اہم چیز اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے. یہی وہ زمین ہے جس کا ذکر اللہ نے یوں کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ زمین کتنی قیمتی ہے اس عنوان سے نہ دیکھے جو آج زمین کا ریٹ ہے. اس عنوان سے تو زمین آج کل مہنگی ہوتی ہی جا رہی ہے. خود اس کی اہمیت کتنی ہے انسان کے لیے. یہ زمین نہ ہو تو گھر کہاں بنے، یہ زمین نہ ہو تو انسان کا وجود کیسے بنے، یہ زمین نہ ہو تو اجناس یعنی جنس کیسے پیدا ہو. یہ ہم جو چاول، یہ جو ہم تو گیہوں، ہم جو غلے استعمال کر رہے ہیں، جو ہم پھل فروٹ استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ ایک جواب، صرف اور صرف ایک جواب، زمین سے. زمین سے پیدا ہو رہی ہے دنیا کی ساری چیزیں. اسی لیے آواز قدرت یہ بھی آئی، ہم نے انسان کو مٹی سے خلق کیا. تو خالی مٹی ہی نہیں، ہر چیز واقعی زمین سے اگتی ہے، زمین سے پیدا ہوتی ہے کسی بھی شکل میں. آدم کا پتلا بنایا گیا وہ بھی زمین سے. اب اس کی شکل بدل گئی، انسان کی پیدائش کی ایک الگ موضوع ہے، لیکن مٹیریل تو وہی ہے، سب کچھ وہی تو چلا آ رہا ہے. تو زمین سے خلق کیا، ہر چیز کو زمین سے خلق کیا. جتنے درخت ہیں زمینوں میں، پہاڑ زمین میں، معدنیات زمین میں، پانی زمین سے. کتنی قیمتی ہے انسانی زندگی کے لیے زمین. آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ زمین ہے کیوں، اتنے قیمتی کیوں بنا دی گئی؟ آواز آئے گی اس لیے قیمتی ہے کہ یہ خالی زمین نہ کہو، یہ امانت دار زمین ہے. یہ سب ایسی امانت دار ہے کہ ہم جس کے حوالے جو کر دیتے ہیں وہ ہمیں واپس دیتی ہے، مگر اکیلی واپس نہیں دیتی بلکہ ایک اہم شکل میں واپس دیتی ہے. یہ زمین ہم جب اسے کوئی چیز اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہ ہمیں اکیلے نہیں دیتی ہے. ہم نے ایک دانہ بویا تھا، اس نے سینکڑوں دانے دیے. ہم نے آم کا ایک درخت لگایا تھا، ایک گٹھلی بوئی تھی، لیکن جب تک وہ درخت رہا تب تک ہزاروں ہمیں آم دیے. پتا چلا اتنی بڑی امانت دار ہے کہ ایک دو نہیں ہزاروں چیزیں واپس کر دیتی ہے. اس کے مقابلے پہ دوسری چیزیں امانت دار نہیں ہے. شیطان نے کیا کہا تھا جب اللہ نے کہا جب میں اس پتلے میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا؟ آواز قرآن آ رہی ہے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. شیطان نے سجدہ نہیں کیا آدم کو. آدم کون؟ ہمارے جد، ہمارے باپ، ہمارے دادا، یعنی ساری کائنات میں جہاں جہاں انسان ہیں وہ پھیلے ہی ہیں جناب آدم سے. تو شیطان ہے کون؟ ہمارے جد کا دشمن، ہمارے دادا کا دشمن. اسی لیے قرآن مجید کی سورہ یاسین میں ارشاد ہوا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی اتباع پیروی نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ارے جو ہمارے اجداد کا دشمن ہو وہ ہمارا اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کو اور زیادہ آسان کر دوں، جو علی کا دشمن ہو وہ علی والوں کا کیسا ہو سکتا ہے؟ بھائی مسئلہ تو یہ کہ آدم کا دشمن شیطان، تو پھر وہ ہمارا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے وہ ہمیں بہکاتا ہے. اللہ نے کہا اس کے چکر میں نہ آنا، اس کے بہکائے میں نہ آنا. پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے قرآن مجید کی آیات میں اس نے ایک جملہ کہا، بڑا چھوٹا سا جملہ، پالنے والے تو نے مجھے مٹی سے، آگ سے خلق کیا ہے، انہیں مٹی سے خلق کیا ہے، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی ہے. اس کے ذہن میں یہ فطور آ گیا کہ میں افضل ہوں، یعنی آگ افضل ہے اس مٹی سے. یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ سے جو مٹی کا بھی خالق ہے
آگ کا بھی خالق ہے. جس نے آگ بھی بنائی ہے مٹی بھی بنائی ہے تو بھائی بنانے والا زیادہ بہتر جانتا ہے نا کہ افضل کون ہے مفضول کون ہے. ہم بحث کرنے لگے نہیں یہ افضل ہے تو لوگ کہیں گے بے وقوف ہے. جس نے بنایا وہ جانتا ہے نا کہ کون بہتر ہے. استاد جانتا ہے کلاس میں کون بچہ بہتر ہے. خود بچہ کہنے لگے نہیں میں اس سے افضل ہوں میں اس سے بہتر ہوں تو لوگ یہ کہیں گے تمہیں کیا خبر. اپنے بارے میں کوئی انسان اتنا نہیں جانتا جتنا وہ جانتا ہے جس نے اس کی تربیت کی ہے جس نے اس کو علم دیا ہے کہ میں افضل ہوں تو نے اس کو مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا ہے. شیطان کے دل میں یہ خوف فطور اور وہ پوری تفصیلات ہے میں ظاہر وہاں جاؤں گا تو جو موضوع ہے اس پر نہیں پہنچ پاؤں گا. بات کو تمام کرتے ہوئے کہنا چاہ رہا ہوں شیطان یہ سمجھ رہا تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے جبکہ خالق جبا ہم جب گفتگو کرتے ہیں انسان کی پیدائش پر تو فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے. آگ مٹی پانی اور ہوا یہ مجموعہ عناصر ہے انسان کی تخلیق میں. اصلاً تو ایک ہی ہے لیکن چیزیں شامل ہیں. زیادہ عنصر اس کا ہے یوں تو اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن زیادہ عنصر ان کا غالب ہے. 4 چیزیں. ہم نے کہا مٹی کی افضلیت کا پتہ لگایا جائے کہ مٹی افضل کیسے تو ہم نے غور و فکر کیا. ہم نے کہا بھائی ہوا بھی استعمال کی گئی پانی بھی استعمال کیا گیا آگ بھی استعمال کی گئی تو چلو ایک دانہ اٹھا کے آگ کے حوالے کرتے ہیں. ہم نے آگ کے دانے حوالہ کیا وہ دانہ آگ کے حوالے کیا نتیجہ کیا نکلا خود وہ بھی باقی نہ رہا جو دیا تھا. ایکسٹرا تو کیا ملتا زیادہ تو کیا ملتے وہ بھی باقی نہ رہا. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ امانت دار نہیں ہے یہ خائن ہے. یہ خائن ان 4 میں سے پہلی چیز خائن نکلی. اس نے ہمیں وہ حوالے نہیں کیا گیہوں کا دانہ باجرے کا دانہ مکے کا دانہ یا کوئی گٹھلی کوئی بھی چیز جو آگ کے حوالے کی جلا کے خاکستر کر دی. ہم نے کہا چلو اب پانی کے حوالے کر دو. پانی کے حوالے کر دیا گیا. بہت دنوں تک اس ظرف میں رکھا رہا جس میں پانی تھا اسی میں وہ دانے پڑے رہے. تھوڑے بہت اگے تو مگر پھر وہ ختم ہو گئے آگے نہ بڑھ پائے گل گئے برباد ہو گئے. ایسا نہ ہوا کہ پورا درخت بن کے ہمیں واپس ہو جاتا دانا بلکہ پانی نے اس کو گلا کے برباد کر دیا. پتا چلا یہ بھی امانت دار نہیں نکلی یہ بھی خائن نکلا. ہم نے کہا چلو ہوا کے حوالے کر دو. ہم نے وہی دانہ ہوا کے حوالے کر دیا. بہت دنوں تک رکھا رہا سوکھ گیا نہ اگا نہ ایکسٹرا دانہ بنا برباد ہو گیا. تو یہ 3 چیزیں تو برباد کرنے والی نکلی. اب ہم نے کہا چلو مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں یہی دانہ مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں. مٹی کے حوالے کیا قرآن کی آیات آئی بڑی عجیب و غریب آیت. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. انسان وہ جو نیک کام کرتا ہے کار خیر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بو دیا جائے اور اس دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. پتا چلا مٹی کے حوالے ایک دانہ کیا گیا تھا اس نے ایک دانہ نہیں 100 دانے واپس کر دیے ہمیں 100 دانے واپس کر دیے. اب نہ کہیے خدا نے خلافت مٹی میں کیوں رکھی مٹی میں کیوں رکھی. سامنے 4 چیزیں تھیں ان میں سے کسی کے حوالے کر دیتے مگر پتا چلا یہ تو خائن تھی. سمجھ رہے ہیں آپ ایک کے حوالے کیوں کیا کہ اس لیے کہ یہ ہے امانت دار. عزیزان گرامی یہی وجہ تھی کہ علی کو جب ابو تراب کہا جاتا تھا بڑا پسند تھا مٹی کا باپ. لوگ دشمنی میں بھی کہتے تھے ابو تراب توہین کے عنوان سے لیکن علی آواز دیتے سب سے بہترین لقب میرا یہی ہے ابو تراب تراب کا باپ مٹی کا باپ. اسی لیے خالق کی آواز آئی ہم امامت کو علی کی نسل میں رکھیں گے دوسرے کی نسل میں نہیں رکھیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی. تو یہ مٹی اس لیے اب جب تک یہ زمین ہے تب تک ابو تراب کی نسل میں امامت ہے اس لیے کہ ایسے کے حوالے کر دی گئی کہ جو امانت دار ہے
امانت میں خیانت نہیں، معبود کی آواز آئی، یہ زمین انتہائی پاک و پاکیزہ ہے، ایسی زمین ہم نے اسے جائے سجدہ بنا دیا۔ جو مطہرات ہے 12 چیزیں پاک کرتی ہیں۔ آپ توضیح المسائل میں بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے، نجاسات بھی ہیں اور مطہرات بھی ہیں۔ نجاسات کہتے ہیں نجس چیزیں، مطہرات انہیں کہتے ہیں جو پاک چیزیں ہیں۔ نجاسات 10 ہیں اور مطہرات 12، اور بعض نے 13 لکھا ہے، لیکن وہ 13 کبھی کبھی ایسا ہے ایک چیز کے ضمن میں دوسری چیز آ جاتی ہے، اس لیے اس کو بڑھا دیتے ہیں، نہیں تو 12 مطہرات ہیں اور 10 نجاسات ہیں۔ یہ 10 نجاستوں کے علاوہ کوئی اور چیز نجس نہیں، یہی سب کو نجس کرتی ہیں۔ اس میں پیشاب، پخانہ، منی، مردار، خون، کتا، سور آخری پوری تفصیلات ہیں، لیکن جو 12 پاک چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلا مقام پانی کا ہے۔ مٹی، پانی، سورج، استحالہ، استقرا وغیرہ وغیرہ پوری تمام چیزیں ہیں۔ خیر ہے وہ موضوع نہیں ہے، نہ میں جاؤں گا۔ تو ان 12 میں سے ایک مٹی ہے، یہ پاک کرتی ہے، خود پاک ہے، خود بھی پاک ہے، دوسرے کو بھی پاک کرتی ہے۔ آپ کے پیر میں کوئی نجاست لگ گئی تھی، آپ زمین پر چل لیے، خشک زمین پر نجاست دور ہو گئی، آپ کو پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا پیر پاک ہو گیا، اس لیے کہ زمین مطہر ہے، پاک کرنے والی ہے۔ حد ہو گئی اس جسم انسانی کو جو اتنا نجس تھا کہ اسے غسل دینا پڑ گیا، جب اسے مٹی کے حوالے کر دیا تو اتنا پاک و پاکیزہ ہو گیا کہ بھائی اسے پاک چیز کے حوالے کر دیا گیا۔ خیر وہ تفصیل آ جائیں گی۔ تو جب زمین پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے تو پھر ہم رسول سے پوچھیں یا رسول اللہ اسے سجدے کی جگہ قرار دیا گیا آپ کے لیے یعنی ہمارے لیے، اسے پاک قرار دیا گیا آپ کے لیے یا ہمارے لیے، تو کیا ساری زمینیں برابر ہیں؟ آواز آئے گی ایسا نہیں ہے، زمینوں میں بھی فرق ہوتا ہے، جیسے انسانوں میں فرق ہے ایسے ہی زمینوں میں فرق ہے، جیسے غلوں میں فرق ہے اجناس میں، ویسے ان میں بھی فرق ہے، علم میں فرق اور دوسری چیزوں میں فرق، ہم نے اس میں بھی افضل و مفضول بنائے ہیں۔ تو پھر ہم پوچھیں معبود سب سے بہترین زمین کیا ہے؟ انبیاء بتائیں، اولیاء بتائیں۔ ایک آواز آئی، خانہ خدا کی سرزمین، اللہ کا گھر جہاں بنا، اس نے سر اٹھا کے کہا میرے اوپر اللہ کا گھر ہے، میں سب سے افضل ہوں۔ آواز قدرت آئی نہیں، ایک سرزمین ایسی بنائی گئی ہے، وہ زمین نہ ہوتی تو تیری افضلیت نہ ہوتی۔ ایک سرزمین ہم نے ایسی بنائی ہے، ایک زمین ایسی بنائی ہے، اگر وہ زمین بھی نہ ہوتی تو تمہارا تصور عظمت بھی نہ ہوتا، عظمت کعبہ کا تصور بھی نہ ہوتا۔ ہم آواز دیں گے معبود وہ کون سی زمین تو نے بنائی؟ آواز قدرت آئی، وہ زمین ہے زمین کربلا، وہ زمین ہے زمین کربلا، کہ زمین کربلا کی وجہ سے ہر زمین کی عظمت ہے، چاہے وہ مکے کی سرزمین ہو یا مدینے کی سرزمین ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل۔ کربلا کی زمین کو خدا نے وہ شرف بخشا ہے، وہ عظمت بخشی ہے کہ اور زمینوں کو وہ شرف اور عظمت نہیں ہے۔ عظمت اپنی جگہ سب کی جو ہے وہ تو ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ظاہر ہے کہ اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے، لیکن یہ ایسا کیسے ہو گیا کہ عظمت زمین کربلا اتنی بلند ہو گئی کہ وہاں زمین کعبہ کی عظمت بھی اس کے سامنے ہمیں ماند نظر آتی ہے، ہلکی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ زمین نہ ہوتی اور اس زمین کا وارث نہ ہوتا اور اس زمین کو شفا بنانے والا نہ ہوتا تو کعبے کی بھی کوئی اہمیت اور عظمت نہ ہوتی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ حسین نے حج کو عمرے سے نہیں بدلا ہے۔ بہت قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ حسین حج کو عمرے سے نہیں بدل رہے ہیں، بلکہ بتا رہے ہیں ہم نے حج کو عمرے سے نہ بدلا ہوتا تو کعبے کی سرزمین کی عظمت کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ یہ تو ہم نے بچایا ہے نا حج، ہم نے بچائی ہے نا نمازیں، ہم نے بچایا ہے نا طواف، تو جس نے بچایا وہ اہم ہوگا، کیوں نہ اہم ہو؟ اسی لیے آواز آئی، آواز بس ایک حدیث آ گئی تو آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ عظمت زمین کربلا کا اندازہ لگائے آپ، کتنی اہم ہے یہ سرزمین، کتنی اہم ہے یہ سرزمین۔
خالق کائنات نے امام کی حدیث محمد ابن مسلم 2 اماموں سے روایت ہے، ایک 5ویں امام ہے 6ٹھے امام کہ امام نے فرمایا خداوند عالم نے امام حسین مظلوم کربلا کو 4 عظمتیں ایسی دی جو کسی کو نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی۔ کون کون عظمت؟ پہلی عظمت یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی آزمائش کی وجہ سے، ان کے امتحان میں کامیاب ہونے کی بنیاد پر جتنا سخت امتحان ہوتا ہے ویسا ہی اس کی جزا بھی ہوتی ہے، ویسے ہی اس کی جزا بھی ہوتی ہے۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ اس کی جزا ایسے اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے محنت کی ہے، اس نے اس میں قربانی دی ہے۔ آپ دیکھیں ایک بچہ 8 میں مثال کے طور پر 80% نمبر لایا، 70% نمبر لے کے آیا سبجیکٹ میں، انٹر کر رہا تھا یا ہائی اسکول کر رہا تھا، لیکن 8 سبجیکٹ لیا تھا اس نے کہا کس سے نمبر آئے کہ 80 نمبر آئے، سبجیکٹ کیا تھا 8 تھا، اچھا ٹھیک ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی وہی لڑکا فزکس میں 80 نمبر لائے یا 90 نمبر لے کے آئے کہ ارے فزکس میں لایا ہے، میتھمیٹکس میں لایا ہے، بایو میں لایا ہے، بھائی اہمیت کیوں بڑھی؟ کہ اہمیت اس لیے بڑھی کہ سبجیکٹ ہارڈ تھا۔ سبجیکٹ جتنا ہارڈ ہوگا اتنے ہی رزلٹ کی عظمت میں فرق پڑے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنے ہی رزلٹ کی عظمت میں فرق پڑے گا۔ قربانی دینا اور ہے مگر حسین جیسی قربانی دینا اور ہے۔ قربانیاں اور ہوتی ہیں مگر حسین کے جیسی قربانی اور ہے، اس قربانی کا مقابل کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا پھر عظمت جیسی تھی، جیسی قربانی تھی ویسے ہی خدا نے اجر بھی دیا۔ اجر کیا دیا؟ ان کی نسل میں امامت رہے گی، پہلا ان کی نسل میں امامت۔ حسن بھی امام ہیں، سگے بھائی ہیں، ایک نانا ہے، ایک باپ ہیں، ایک ماں ہے، سب کچھ رشتے برابر ہیں، مگر نہیں نسل امامت حسین کی ضروریت میں۔ کا دوسرا شرف کہ جس خاک پر ان کا خون بہا ہے اسے خاک شفا بنا دیا، اسے خاک شفا بننے۔ بات چل رہی ہے زمین کی، خاک شفا۔ دنیا کی ہر زمین کہیں سے مٹی آپ اٹھا لیجئے، کھانا حرام ہے، مٹی کا کھانا حرام۔ کوئی کہنے میں تو کعبے کی زمین سے مٹی اٹھاؤں گا وہاں سے کھا لوں گا، آواز قدرت آئے گی حرام ہے۔ معبود کعبے کی ہے کہ کعبے کی ہے تو کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں حرام ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم کہہ رہے ہیں حرام ہے مگر کربلا کے لیے نہیں، کربلا کے لیے نہیں۔ بیمار ہے، حکم ہوا ہے مٹی اٹھا کے شفا کے طور پہ کھا لو، حرام نہیں بلکہ شفا ہے۔ بچہ پیدا ہو، ہمارے گھر میں الحمدللہ حکم ہے معصومین کا، خاک شفا سے انگوٹھے پر مثلا یا انگلی پر جیسے بھی دائی اٹھاتی ہے، خاک شفا لگا کے اس کا تالو اٹھایا جائے، ہوتا ہے نا بچوں کے لیے، تاکہ اس کی زبان صاف ہو، اس کی فصاحت و بلاغت ہو، کہ زمین کربلا کی مٹی سے اس کا تالو اٹھایا جائے۔ اس کے لیے حرام نہیں ہے، کعبے کی زمین کا شرف نہیں، مکے کی کہیں دوسری جگہ کا یہ شرف نہیں، مدینے کا یہ شرف نہیں، صرف خاک کربلا کا شرف ہے کہ اس کا کھانا بھی جائز، اس میں شفا بھی رکھی، شفا بھی رکھی۔ اور مقام اور عظمت کیا؟ آپ تحت قبہ جہاں امام حسین کی اصل قبر ہے، آپ اس کے نیچے کوئی دعا مانگیں، کوئی دعا، پہلی دعا ضرور قبول ہوگی، پہلی دعا، یعنی جب زائر جائے گا وہاں پر تو خاص طور سے پہلی دعا، باقی دعا قبول ہوں گی، امکان ہے ان کے قبول ہونے کا، لیکن اللہ نے آواز دی ہم نے اس عظمت کا شرف اس طرح بڑھایا قربانی کا کہ ان کو خاک، ان کی خاک کو جہاں پر خون بہا شفا بنایا، مٹی کھانا حرام نہیں قرار دی، تحت قبہ دعا کو قبولیت کی جگہ بنایا، ان کی نسل میں ذریت رکھی، نسل میں امامت رکھی، ان کی ذریت کو امام بنایا۔ عزیزان گرامی بات وہی لا رہا ہوں، پتا چلا جس خاک پر حسین سجدہ کر لے وہ اتنی باعظمت بن جائے کہ خدا اسے شفا بنا دے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے جب رسول یہ کہہ رہے ہیں میرے لیے ساری سرزمین جائے سجدہ ہے، اس پر سجدہ کر سکتے ہیں،
مگر سر سجدہ جائز ہے، وہاں پر ثواب نہیں قرار دیا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ثواب نہیں ہے. مثال کے طور پر میں اپنے کھیت میں سجدہ کروں، آپ اپنے گھر میں سجدہ کریں تو سجدہ جائز تو ہے، مالک کے بارگاہ میں قبول ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہاں سجدہ کیا تو اس میں اضافہ ہوا، اس کے ثواب میں اضافہ ہوا. مگر آواز آئی اگر خاک کربلا پہ سجدہ کر لو گے تو تمہاری نماز کی عظمت میں اضافہ ہو جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد. خاک کربلا پہ سجدہ کر لیا جائے تو پھر نماز میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے میں اس میں اس کا خون شامل ہے جس نے نمازوں کو بقا دی، جس نے نماز کا قیام کیا. اس کے ایک ابھی آپ مرثیے میں سن رہے تھے کیسے کیسے قربانیاں دے دی، کیسی دولت حسین نے لوٹا دی. اب اس کے بعد بھی اگر خاک کربلا ایسی نہ بنے، ایسی نہ بنے کہ جہاں پر سجدے کی عظمت کی انتہا ہو جائے تو پھر کون سی سرزمین بنے گی؟ کون سی سرزمین ایسی ہوگی؟ اسی لیے یہ پاک و پاکیزہ بھی ہے اور یہ ایسی سجدگاہ ہے کہ جہاں پر انسان کی نماز کی عظمت کی تکمیل ہو جاتی. اور پھر یاد رکھیے اس کی عظمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، خاک شفا کی عظمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. اسی لیے حکم ہے سفر میں جائیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں سفر میں محفوظ رہیں تو خاک کربلا کو ساتھ لے کے جائیں، خاک کربلا کو ساتھ لے کے جائیں. ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام کرنا چاہوں گا. فرہاد مرزا ایک مشہور شخص گزرے ہیں ایران کے، اب سے تقریباً 125 سال پہلے، جب ناصر الدین شاہ قاجار کا زمانے حکومت تھا. ان کے بعد ان کے بیٹے کا مظفر شاہ قاجار کا یا پوجا خاندان جو 2500 سالہ جو شہنشاہیت گزری ہے ایران میں، اسی کی ایک کڑی یہ لوگ بھی تھے. پہلے ساسانی گزرے، پھر اور لوگ گزرے، پھر قاجاری گزرے، ابھی یہ محمد رضا شاہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو فرہاد مرزا تھے یہ رائل فیملی سے ان کا تعلق تھا، بہت بڑے انسان تھے اور بہت صاحب علم شخص تھے. ظاہر ہے کہ جب کیبنٹ بنی تو ان کو اس میں اہم مقام دیا گیا. یورپ ظاہر ہے کہ بادشاہ خود ناصر الدین شاہ قاجار یا اس کا بیٹا مظفر الدین قاجار، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایرانی حکومتوں میں بڑی اصلاحات کی ہیں 100 سال پہلے تقریباً، یعنی جن کا خاندان چلا رہا. ڈاک کا نظام بہتر کیا. سب سے پہلا فوٹوگرافر دنیا میں جو باقاعدہ اسٹوڈیو بنایا گیا ان کے محل میں بنایا گیا، یعنی اس خاندان کے. وہ اتنا وہ خیر وہ تفصیلات الگ ہیں، وہ نہ میرا موضوع ہے نہ جاؤں. اتنا بڑا انہوں نے ایک کتاب لکھی قمقام زخار، اس میں ایک واقعہ لکھا کہ ہم جب یورپ کے سفر پہ گئے، ہمارا پورا ڈیلیگیشن گورنمنٹ کی طرف سے وہاں کی حکومتوں سے بات کرنے کے لیے، جب واپس ہم آئے، بعض لوگوں نے حج کے لیے لکھا لیکن حج سے زیادہ معتبر وہ یورپ کے سفر کیا، چونکہ سمندر کے واقعے کا ذکر ہے تو ظاہر ہے وہی زیادہ قرین قیاس ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ اس میں ہم جب واپس ہو رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ پانی کا سفر بڑا مشکل بھی ہوتا ہے، بڑا آسان بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو جب چلے آ رہے تھے پورا ڈیلیگیشن، وہ بھی حکومتی، سب بڑے بڑے آدمی. تو راستے میں جب آئے تو ایک جگہ طوفان آ گیا، سخت ترین طوفان، ایسا طوفان کہ سمندر کی موجیں اٹھ رہی تھی اور گر رہی تھی، اور ہمارا جہاز ہچکولے لے رہا تھا، کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر جاتا. اتنا ہو گیا کہ اس میں پانی تک اندر آ گیا. سب مایوس ہو گئے، سب نے جس کے پاس جو تھا وہ دور کر دیا، سب عبادت اور چیخ اور پکار کی آواز بے پناہ. حتیٰ کہ کیپٹن بھی آ گیا جہاز کا، اور اس نے کہہ دیا کہ اب میرے ہاتھ سے پورا کنٹرول نکل گیا ہے، اب ہم جہاز نہیں بچا سکتے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. پانی کی موجیں ہیں جو تھپیڑا مار رہی ہیں اور قریب ہے کہ ہم غرق ہو جائیں. فرہاد مرزا کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے یاد آیا کہ میرے دوستوں نے کہا تھا کہ اگر خاک شفا سے مدد لی جائے ایسے موقع پر سفر میں تو ہلاکت سے انسان بچ سکتا ہے. کہ میرے پاس تھوڑی سی خاک شفا تھی جو میں نے اپنے ساتھ رکھی تھی، بس میں نے فوراً وہ خاک شفا ڈبیا سے نکالی اور ایک منت بھی مانی. وہ منت یہ مانی کہ مولا اے پروردگار
اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو میں امام حسین عالی مقام کے سلسلے سے مقتل کی کتاب لکھوں گا. مقتل سے مراد ان کے مصائب اور حالات زندگی، اسے بولتے ہیں عربی میں مقتل. مقتل مطلب قتل ہونے کی جگہ. میں آسان کر کے بچوں کو اس لیے بتاتا ہوں کہ ہمارے ٹارگٹ یہ بچے ہیں. جب بھی آپ سنیں کہ مقتل سے پڑھ رہے ہیں تو مقتل مطلب قتل ہونے کی جگہ، تو معنی تو قتل ہونے کی جگہ ہے، لیکن جب کتاب کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے وہ کتاب جس میں کربلا کے واقعات ہوں، امام حسین کی شہادت کا ذکر ہو، اور وہ بھی وہ جو اصل باقاعدہ جو راویوں سے ہمیں معلوم، اسے مقتل بولتے ہیں. کہ میں مقتل لکھوں گا امام عالی مقام کا، بس میرے معبود مجھے اور ہم سب کو نجات دے دے. اور یہ کہہ کے میں نے تھوڑی سی مٹی لی، تھوڑی سی مٹی، اور باہر ہاتھ نکال کے سمندر کی طرف کہہ کے یہ پھینکی کہ تجھے اس مٹی کا واسطہ، خاموش ہو جا، یہ طوفان رک جائے. کہ بس مٹی کا اس میں ڈالنا تھا خاک شفا کا، کہ ایسا لگا جیسے طوفان آیا ہی نہیں تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. سمجھ رہے آپ؟ یا علی اللہم صلی علی محمد. یہ واقعہ پہلی بار میں نے اپنی زندگی میں ممبر سے پڑھا، اتفاق کی بات دیکھی. بات آ گئی تو اس لیے شاید ایک تحفہ ہو جائے ہمارے لیے اور ذریعہ نجات اور باعث اجر ہو جائے کہ ایسا لگا جیسے طوفان آیا ہی نہیں تھا. کیپٹن پھر دوڑا آیا اور اس نے کہا آج تک میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ طوفان آیا ہو اور اتنی جلدی رک گیا ہو. طوفان تو آتے ہیں لیکن رکنے میں وقت لگتا ہے، خاموش ہونے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ ایسا لگے جیسے طوفان آیا ہی نہیں تھا. میں نے مسکرا کے آواز دی، یہ خاک شفا کا کرشمہ تھا، یہ خاک شفا کا اعجاز تھا کہ جس نے اتنے بڑے طوفان کو روک دیا. ارے حسین سے توسل تو کر کے دیکھو، زندگی کے ہر طوفان رک جائیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. توسل چاہیے، حسین سے رابطہ چاہیے. جتنا رابطہ مضبوط ہوگا، کانٹیکٹ اہل بیت سے، خصوصاً سید الشہداء سے، انسان اتنا کامیاب رہے گا. کہا اس کے بعد ہم آرام سے آ گئے، وطن میں آ گئے. انہوں نے 1 سال کے اندر اندر منت پوری کی، کتاب لکھی، بہترین کتاب، مقتل کی پڑھنے کی کتاب. اور ظاہر ہے کہ معمولی آدمی نہیں تھا، رائل فیملی سے تعلق تھا، کیبنٹ میں بہت اہم درجے پہ فائز تھے. ایک جملہ یہاں پر اور دے دوں، آج دیکھیے آپ، یہ ہے اصل تشیع کہ ہم جب کہیں پریشانی میں مبتلا ہوں تو ایسی نظر تو کرے جو واقعی قابل قدر ہو. یہ ہے وہ افراد کہ جو حکومت میں رہ کے جاہل نہیں ہے، صاحبان علم ہے. ارے جب علم ہوگا تبھی اہل بیت سے رابطہ زیادہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو خیر، اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی، قمقام زخار. قمقام زخار. عزیزان گرامی، حسین سے رابطہ، آقا حسین سے رابطہ انسان کو زندگی دیتا ہے. خاک شفا، خاک شفا. ہم قدر کریں، اللہ نے ہمیں کتنی عظیم نعمت دی ہے. یہاں کی مٹی بھی اکسیر ہے، وہ سرزمین کہ جہاں پر نبی کے لاڈلے کا خون بہہ گیا، وہ سرزمین کہ جہاں پر حسین کی کمائی ہوئی دولت قربان ہو گئی، بھائیوں کی، بہنوں کی قربانیاں. کیوں نہ وہ سرزمین اتنی عظیم ہو، کیوں نہ وہ مقام اتنا بلند و بالا ہو جسے دیکھ کر کعبہ رشک کرے، خانہ خدا کو رشک آئے سرزمین کربلا پر. عزیزان گرامی، آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ سرزمین کربلا واقعی اسی لائق ہے. کوئی نبی نہیں گزرا زمین کربلا سے جب تک کہ اس نے حسین کو یاد نہ کر لیا. جناب آدم ہوں، جناب نوح ہوں، کشتی گزری، جناب موسیٰ ہوں، جناب عیسیٰ ہوں، جناب اسماعیل ہوں، جناب ابراہیم ہوں، اور جو بھی نبی گزرا جب وہاں اسے زحمت کا سامنا ہوا
زحمت کا سامنا ہوا, پریشان ہوا. جناب عیسیٰ چلے جا رہے ہیں, پاؤں میں ایک ٹھوکر لگی, خون نکل آیا. آواز معبود بہت جگہ میں گھوما مگر کہیں ایسی بات نہیں آئی. یہاں آیا ہوں تو دل پریشان ہے, اور پیر میں ٹھوکر لگی, خون نکلنے لگا. اے عیسیٰ, یہ سرزمین وہ ہے جہاں نبی کا, آخری نبی کا نواسا شہید ہوگا. نوح کی کشتی پوری دنیا کا سفر کر کے جب زمین کربلا سے گزری اور اس کو ہچکولے آنے لگے اور زمین قریب تھا کہ نوح کی کشتی ڈوب جائے, آواز دی پروردگار پوری دنیا میں میری کشتی جہاں جہاں بھی جانا تھا, ظاہر طوفان آیا ہوا تھا, بڑا مسئلہ, کہیں کشتی نہیں ڈگمگائی مگر یہاں یہ کشتی ڈگمگائی. یہ کون سی سرزمین ہے؟ آواز آئی نوح, یہ سرزمین کربلا ہے. یہ سرزمین وہ ہے جہاں نبی کے آل اولاد کی کشتی خون میں, دریائے خون میں, خون کے دریا میں غرق ہو جائے گی, یعنی شہید ہو جائیں گے, یعنی اس دنیا سے اس عالم مسافرت میں چلے جائیں گے کہ جن پر دنیا کے صاحبان ایمان گریہ کریں گے. کوئی نبی نہیں گزرا. بس عزیزان گرامی, غازی عباس کا تذکرہ ہو رہا تھا, علم مبارک سجا ہوا ہے. ہمیں اہل بیت سے صحیح معنی میں رابطہ رکھنا چاہیے. میرے نوجوانوں, میرے یہ چھوٹے بچے بھائی اور میرے نوجوان, میں پھر کہوں گا آپ سے, ہم مجالس کا احترام کریں. آپ خوش نصیب ہیں, یہاں آئے, بارش ہو رہی ہے آپ چلے آئے. کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا, آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یار بارش ہو رہی ہے نہ جائیں, مگر آپ نے کہا نہیں جانا ہے, آپ آ گئے. قابل مبارکباد بھی ہیں اور لائق دعا بھی ہیں. کیوں آئے, کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں. سوچئے. علماء لکھتے ہیں جب تک آپ مجلس میں نہیں آ سکتے جب تک کہ آپ کو حسین نے یاد نہ کیا ہو. اس کا مطلب ہے آپ کو حسین نے یاد کیا ہے. ہر ایک کیوں نہیں چلا آیا. ایسے عالم میں اگر آپ آ گئے, اللہ سلامت رکھے ان نوجوانوں کو, ان بزرگوں کو, ان تمام افراد کو, بانی مجلس کو, تمام مومنین کو, ان کے گھروں کو آباد رکھے. پروردگار ہماری مشکلات کو دور فرما. پالنے والے سب اپنے 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 گھروں میں واقعی عزائے حسین کو برپا کریں. بانی مجلس کو بھی انشاءاللہ اپنا گھر نصیب ہو اور ہمارے ہر گھر میں برکت ہو میرے معبود. کیوں؟ ہمیں حسین نے یاد کیا تو ہم چلے آئے. بھائی یاد رکھیے, اگر آپ مجلس میں ارادہ کر رہے ہیں تو معلوم یہ یاد رکھیے آپ کو مولا نے ضرور یاد کیا ہے, اور یاد کیا ہے تو پھر کوشش کیجئے وضو کر لیں تاکہ امام کا ذکر باوضو سن لیں. بہتر ہے, اچھا ہے, واجب نہیں ہے, مگر جب آل اطہار کا ذکر ہو تو ہمیں پاکیزہ رہے تو کتنا بہتر ہے. خیر تو حسین نے یاد کیا, ارے اس کا ذکر کہ جس کے اوپر حسین بھی اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے. کس کا ذکر؟ غازی عباس کا تذکرہ. شب عاشور جب عمر سعد کی فوج نے حملہ کر دیا اور تیروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی اور فوج آ گئی قریب خیمہ, تو امام حسین نے خود کہا عباس جاؤ دیکھو یہ لوگ کیوں آئے ہیں. گئے. کس لیے آئے ہو؟ حالات دیکھا تو جنگ. آ کے آواز دی مولا تو جنگ کے لیے آ گئے. فرمایا ارکب, اے میرے بھائی, ابی و امی بنفس و نفسی فداک, میں اور میرے ماں باپ کی جان تم پر قربان ہو جائے. کون کہہ رہا ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں, عباس سے کہہ رہے ہیں میری جان بھی تم پہ قربان ہو, میرے باپ میری ماں کی جان بھی قربان ہو. یہ فقرہ جب پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں آخر چلو اپنے لیے کہہ دیتے مولا میری جان قربان ہو, لیکن علی کے لیے کیوں کہا میری جان قربان ہو, فاطمہ کے لیے کیوں کہا میری جان قربان ہو. لیکن جب پڑھتا ہوں کہ علی نے ہی عباس کو مانگا تھا اور فاطمہ نے آواز دی تھی میرا بیٹا, تو پھر کیوں نہ کہے میرے ماں باپ کی جان قربان ہو جائے. ان سے ایک رات کی مہلت لے کے آؤ. مہلت لے کے آئے. وہ عباس کے جو حسین کا عظیم ترین بھائی ہے مگر ہمیشہ غلام سمجھ رہا ہے, کتنی ڈھارس تھی حسین کو عباس سے. ہم اور آپ اس کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں, مگر مقاتل لکھتے ہیں اکبر سے پہلے اصحاب شہید ہوئے ہیں نا, اپنوں سے پہلے انصار شہید ہوئے ہیں. جب تک انصار رہے اعزہ شہید نہیں ہوئے. پھر جب اعزہ کی باری آئی تو اکثر بیشتر امام کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے عباس. اجازت مانگی نہیں,
بس برابر میں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے کہ خود جانتے تھے میرا آقا مجھے اجازت دے دے گا، برابر میں آ کے شاید میرا آقا مجھے اجازت دے دے۔ لیکن جب سب شہید ہوتے چلے گئے، جب سب شہید ہوتے چلے گئے، اب عباس سے نہ رہا گیا۔ ارے جب اکبر بھی شہید ہو گئے، جب قاسم بھی شہید ہو گئے، اب آگے کہا آقا میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، اب تو مجھے مقتل کی اجازت دے دیجئے، اب تو مجھے مقتل کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے فرمایا اے میرے شیر، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میرے لشکر کے علمدار۔ بس جیسے اتنا کہا، وہ نظر یمینا و نظر شمالا، غازی نے دہنے دیکھا بائیں دیکھا اور فرمایا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار، آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا مولا اب تو سب شہید ہو گئے۔ ارے جیسے ہی حسین نے یہ سنا، ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا، خیمے میں لے کے آئے، جس خیمے میں مشکیزیں رکھی ہوئی تھی سوکھی ہوئی، اور وہاں چھوٹے چھوٹے بچے گریا کر رہے تھے۔ اے میرے شیر، اگر جانا چاہتے ہو تو پانی کا انتظام پہلے کر دو۔ غازی نے مشکیزہ کو لیا، عزیزان گرامی چلنا چاہا، خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے روک لیا۔ اے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ ہم کہا سکینہ کے لیے پانی لینے کے لیے جا، کہا نہیں نہیں ہم سمجھ رہے ہیں، صبح سے جو گیا زندہ واپس نہ آیا۔ اے بھائی بابا کی بات یاد آ گئی ہے، بابا کی بات یاد آ گئی، سنا، چونک گئے، خون دوڑنے لگا باپ کا نام سنتے ہی۔ شہزادی بابا کیسے یاد آ گئے؟ کہ بھائی میری کمسنی تھی، بابا کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک میرے بازوؤں سے ردا ہٹ گئی، مجھے میرے بازوؤں کو بابا نے چومنا شروع کر دیا، بوسے لینا شروع کر دیے، رونے لگے۔ میں نے سوچا بابا، پوچھا بابا کیوں رو رہے ہو؟ بابا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹی تو نہیں جانتی، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تجھے معلوم نہیں۔ کہا بابا بتا دیجئے۔ کہا بیٹی میری لاڈلی، تیرے ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، زینب تیرے ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ کہا بھائی مجھے اللہ نے آپ جیسا بیٹا بھائی دیا اور بھائی دیے، یہی سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھے، مگر اب یقین ہو گیا میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ عزیز و مصائب پورے نہیں پڑھوں گا، بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ زینب کو کتنا بھروسہ تھا عباس پر، کتنا بھروسہ تھا کہ جب تک عباس زندہ ہے میرے بازوؤں میں رسن نہیں باندھی جائے گی۔ ایک شاعر تھے عربی شاعر، انہوں نے مرثیہ لکھا، غازی کا نظم لکھی، اور لکھتے لکھتے اس میں ایک مصرع لکھا عربی میں، جس کا مفہوم یہ تھا عباس وہ تھے کہ جن کی پناہ میں حسین مظلوم تھے، جن کی پناہ میں حسین تھے۔ مصرع لکھا، ذہن میں یہ بات آئی، میں نے غلط لکھ دیا، یہ غلط ہے، حسین عباس کی پناہ میں، حسین تو امام ہے، حسین تو عباس کے بھی سردار ہیں، یہ میں نے غلط لکھا۔ سو گئے رات میں خواب میں امام حسین۔ کہا مصرع شعر پورا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا مولا میں نے غلط لکھا ہے۔ کہا نہیں غلط نہیں لکھا ہے، ارے خالی میں ہی پناہ میں نہیں تھا، علی کی بیٹیاں بھی عباس کی پناہ میں تھی۔ یہی وجہ ہے جب حسین عباس کے لاشے پہ پہنچے تو اتنا کہے میرے شیر تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ اب جاگا کریں گی، اور جو جاگا کرتے تھے وہ تیرے خوف کی وجہ سے اب وہ سو جایا کریں گے۔ حسین نے علم اٹھایا، فرات کے کنارے سے خیمے میں سکینہ نے دیکھا، اے میرا چچا نہیں ہے، عباس میرا چچا کہاں؟ حسین نے آواز دی، اے میری لاڈلی سکینہ، تیرا چچا فرات کے کنارے سو گیا، تیرا چچا فرات۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب الہی بحق صحرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا۔ پالنے والے اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے، امام زمانہ کے صدقے سے
سید الشہداء امام حسین اور تمام شہداء کربلا اسیران کربلا کے صدقے سے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد حضرت زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہ کی شکستہ پہلو کا واسطہ، غازی عباس کے بازوؤں کا واسطہ، میرے نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو، تمام ہماری ماں بہنوں کو سلامت رکھ، پالنے والے ازا کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دے، ہر اس کے خلاف اٹھنے والے حرات کو قطع کر دے، پالنے والے ہمارے اختلافات کو دور فرما، اس دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا میرے معبود ہماری اس مجلس اعضاء کو، تمام عبادتوں کو قبول فرما، پالنے والے بانی مجلس وارث بھائی، ان کے تمام متعلقین و دوست احباب کی مدد فرما، پالنے والے ان کے رزق میں، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، پالنے والے تمام دلی تمناؤں کو پورا فرما، پروردگارہ ہماری تمام کوتاہیوں کو دور فرما، پالنے والے جن رخساروں پر غم حسین میں اشک بہتے ہیں میرے معبود ان چہروں کو ہمیشہ باعزت رکھنا، اور ان پیشانیوں کو اور ان رخساروں کو کبھی بھی غیر کے در پر نہ جھکنے دینا، پالنے والے ہر دشمن ازا کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین یا حسین۔